بادشاہ نے ایک خرگوش پر نشانہ باندھا، ابھی تیر چلانے ہی لگا تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی گزری جس نے شکار بھگا دیا۔ بادشاہ ابھی غصے سے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ لومڑی کے پیچھے ایک تیز رفتار کتا بھی وہاں سے گزرا۔ جب انسان ظلم کرنے کا عادی ہو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ ایسے واقعات سے خوش ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کو لیے اس کتے کے پیچھے گیا تاکہ اس منظر کا لطف اٹھا سکے۔ لومڑی کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بیچاری بھاگ رہی تھی۔ لومڑی کو اپنا بل نظر آ گیا اور اس میں چھلانگ لگا کر کودنے ہی لگی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور زور سے اس پر چک مارا۔ لومڑی نے پوری جان لگائی، کتے سے ٹانگ کو چھڑا لی مگر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ بادشاہ اس منظر سے لطف اندوز ہو کر خوب ہنسا۔ کچھ جانور پرندے شکار کیے اور واپس شہر کی جانب سفر باندھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے شہر پہنچنے ہی والا تھا کہ وہی خونخوار کتا ایک آدمی پر بھونکنے جا رہا تھا۔ بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں لاٹھی ٹیکے چل رہا تھا۔ کتے کی مسلسل بھونکنے سے تنگ آ کر اس نے اپنی لاٹھی گھمائی اور کتے کو دے ماری۔ لاٹھی کتے کے ٹانگ پر اس قدر زور سے لگی کہ کتے کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور کتا ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ بمشکل لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا اور بادشاہ کے لیے اس دن یہ دوسرا لطف اندوز منظر تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا، دیکھو آج کیسے کیسے شکار اور شکاری ہم نے دیکھے ہیں۔ تمہیں پہلے کبھی اس جیسا منظر دیکھنے کو ملا ہے؟ وزیر بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے کہا، حضور یہ آپ کی بدولت ممکن ہوا۔ میں نے آپ جیسا اصول پرست اور سلطنت کو ڈنڈے کی نوک پر سیدھا رکھنے والا بادشاہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ وزیر کی اس جواب سے اور زیادہ خوش ہوا۔ بگھی چلانے کا حکم کیا۔ چلو، ابھی تھوڑا سا آگے ہی نکلے تھے کہ لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ کوئی کہہ رہا ہے پانی پلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ ملو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ ذرا دیکھو کیا ہوا ہے وہاں۔ وزیر گیا اور دیکھا، بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو خبر دی کہ آگے تو وہی لاٹھی والا بوڑھا ہے جو بے ہوش پڑا ہوا ہے، جس نے کتے کو لاٹھی مار کر ٹانگ سے معذور کر دیا تھا۔ بادشاہ بھی سن کر حیران ہوا اور بادشاہ بگھی سے اتر کر وہاں پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ اس بوڑھے کو ایک گدی نے لات ماری اور اس کو زخمی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جب اس سے ہوش آیا تو ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی کہ آج ہر حادثہ ایک ٹانگ معذور ہونے سے ہی وابستہ ہے۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ خیر، بادشاہ بجھ دل کے ساتھ بگھی میں سوار ہوا اور بگھی محل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ قدم ہی چلے تھے کہ موڑ کر ایک اور ہجوم کی آواز سنی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، دیکھو پیر کیا ہوا ہے۔ وزیر نے واپس آ کر بتایا کہ ایک گدھا جو ایک گڑھے میں گر دی ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ لوگ مل کر اس سے گڑھے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں معلوم ہے، یہ وہی گدھا ہے جس نے لاٹھی والے کو 2 لتی مار کر معذور کر دیا تھا۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، آج جن باتوں سے ہم لطف اندوز ہوئے ہیں دراصل یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔
ہم جب کسی پر جتنا ظلم کرتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے. لہذا آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی مظلوم زندان خانے میں قید ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے. میں مزید ظلم و ستم جاری نہیں رکھ سکتا. میرا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہا ہے. بگی کو محل کی طرف پہنچایا گیا. اس دوران وزیر نے سوچا کہ بادشاہ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے. اب وہ بدل گیا تو میرے بہت سے کام اور چالیں بھی رک جائے گی. بگی روکی تو وزیر اترا اور دل میں سوچا کہ اگر بادشاہ کو قتل کر دوں تو یہ سلطنت میرے ہاتھ لگ جائے گی اور میں اسے اپنی مرضی سے چلاؤں گا. بادشاہ اس وقت اکیلا ہے اور موقع بھی اچھا ہے. وزیر نے اپنا چاقو نکالا, بگی کے پائیدان پر پاؤں رکھ کر بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے زور سے بگی کا دروازہ کھولا, مگر دروازے کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور وزیر کا پاؤں پسلا اور وہ زمین پر گر کر مر گیا. جی ہاں, بادشاہ نے ظلم سے توبہ کی اور نیک دل ہو گیا, کیونکہ اب اس سے یقین ہو گیا تھا کہ جو زمین پر جتنا بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے. یہ قانون قدرت ہے, ایک کسی کا حق نہیں مار سکتے. کہیں ملازم ہے تو یاد رکھیے گا ایمانداری سے کریے گا, کہیں مالک ہے تو اجرت پوری دے. بس یاد رکھیے گا ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی اور ظالم کہیں سکون نہیں پاتا. آپ سب اپنی معاملات کے بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگاہ میں جواب دہ ضرور ہیں. یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو صرف اپنی خوشی کے لیے کتوں کو مارتے ہیں اور اس کے چیخے نکالنے سے اس کو خوشی ملتی ہے.